بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اس وقت شہر کے سب سے بڑے اسکول کے سامنے کھڑا تھا اور اسکول کے گیٹ کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر اسی اثناء میں آگے کھڑی گاڑی پر میری نظر پڑی اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس منظر کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنے لگا، کیونکہ وہ شخص ایک چھوٹی بچی کے ساتھ۔ میرا نام کثیر مشتاق ہے اور میں بہاور نگر شہر کا رہنے والا ہوں۔ یہ جو واقعہ آج میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی سال پرانا ہے، مگر میرے ذہن میں اور میری یادداشت میں یہ آج بھی ویسے ہی گھوم رہا ہے، ویسے ہی تازہ ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ میری عمر، میں دو بچوں کا باپ ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا نام مانور ہے، جو کہ 8ویں کلاس میں زیر تعلیم ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا حسن ہے، جو کہ 5ویں کلاس کا طالب علم ہے۔ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے والد آرٹ کا کاروبار کرتے تھے اور منڈی میں ان کا خوب نام اور مقام بنا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے خود مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر میں 10ویں جماعت میں تھا جب میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی دونوں ٹانگیں حادثے میں بری طرح سے فریکچر ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گئے۔ اس وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کے سلسلے کو خیر باد کہنا پڑا۔ کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے والد کے کاروبار کو سنبھالنے والا میں ہی تھا، لہٰذا میں نے اس وقت تو یہ سوچ کر تعلیم کے سلسلے کو خیر باد کہہ دیا کہ پھر جیسے ہی مجھے دوبارہ موقع ملے گا یا میرے والد بیماری سے کچھ سنبھل جائیں گے تو میں دوبارہ سے تعلیم کے سلسلے کو شروع کر دوں گا۔ مگر جب پھر ایک بار یہ سلسلہ ٹوٹا تو دوبارہ کبھی شروع ہی نہ ہو سکا۔ کاروبار کو سنبھالتے 2-4 سال تک جب مجھے اچھی طرح کاروبار کی سمجھ بوجھ آئی اور میں کاروبار کو ہینڈل کرنے لگا، تب تک میرے والد صاحب کو میرے ساتھ کی اس حد تک عادت ہو چکی تھی کہ وہ مجھے جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، اور پھر ٹانگوں کے بنا وہ پہلے کی طرح ایکٹیو بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے جسم میں ایک معذوری تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا میں نے بھی اپنے والد کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اپنی تعلیم کی اس خواہش کو اپنے سینے کے اندر ہی دفن کر لیا اور والد کے کاروبار کو ہی آگے بڑھانے لگا۔ میرے والد کا کاروبار خوب پھیلا پھولا ہوا تھا، گھر میں کسی چیز کی تنگی نہیں تھی۔ لڑکپن سے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو والدین نے میری شادی میری ہی خالہ زاد ماریہ سے طے کر دی۔ شادی ہوئی، وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا، اس کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ بچے بڑے ہوئے، اسکول جانے کے قابل ہوئے تو میں نے انہیں شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ اب میں یہ چاہتا تھا میرے بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں، کیونکہ جو خواہش میری اپنی ادھوری رہ گئی تھی وہ میں اب اپنے بچوں کے ذریعے پوری کرنا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا میرے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تاکہ میرا خواب ان کی صورت میں ہی پورا ہو جائے۔ گھر میں رزق کی تنگی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لہٰذا میں نے اپنے بچوں کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا تھا، اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی اسی اسکول کے سامنے پیش آیا۔ اس دن میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے چھٹی کے بعد گھر کے آگے، اسکول کے آگے ان کا منتظر تھا اور گیٹ کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جہاں سے میرے بچوں نے باہر نکلنا تھا۔ یہ اسکول شہر کا کافی مہنگا اور بڑا اسکول تھا۔ اسکول کے اندر سے بچوں کے باہر آنے کا سلسلہ کچھ یوں تھا کہ بچے ایک لائن میں باہر نکلا کرتے تھے۔ سب سے پہلے چھوٹی کلاسز باہر آیا کرتی تھی اور پھر ترتیب وار ایک ایک کر کے بڑی آ جاتی تھی اور بیٹی بعد میں آتی تھی، اور پھر ہمیں کافی دیر یعنی 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے میری بیٹی باہر آ جاتی تھی اور پھر ہم اپنے گھر کا رخ کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ ہی باہر آتے تھے، یعنی فرض کریں پہلے پلے گروپ کلاس کی بچیاں باہر آتی تھیں، پھر پلے گروپ کلاس کے بچے باہر آتے تھے، پھر نرسری کلاس کی بچیاں باہر آتی تھیں، پھر نرسری کلاس کے بچے باہر آتے تھے۔ اسی طرح ترتیب وار بچے نکل چکے تھے، پہلے بچیاں پھر بچے، اور اب نرسری کے بچے نکل رہے تھے۔ نرسری کے بچوں کی لائن ختم ہوئی تو اب 1 کلاس کے بچوں کی لائن ہو چکی تھی، بچیاں باہر نکل چکی تھی۔ تبھی میری نظر اپنے سے آگے کھڑی گاڑی پر پڑی۔ وہ بچی بڑی ہی خوبصورت تھی، وہ نرسری کلاس کی بچی تھی، کیونکہ ابھی نرسری کلاس کی بچیاں ہی باہر نکلی تھی۔ اپنی عمر کے بچوں سے وہ کچھ صحت مند تھی، گول مٹول، گوری سفید رنگت کی، مالک کالے بال تھے، مانو چھوٹی سی پری ہو جیسے۔ وہ بچی گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ چکی تھی اور اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔
میں بس وقت گزاری کے لیے کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیتا، کبھی ادھر دیکھنا شروع کر دیتا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک اس گاڑی پر پڑی۔ پہلے جب بچی گاڑی کے اندر بیٹھی تھی تو اس نے پیچھے والا دروازہ کھولا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر تھی، جبکہ اب بچی آگے جا چکی تھی اور یہ دیکھ رہا تھا کہ ڈرائیور اسے بڑے پیار سے بلا رہا تھا اور مسکرا کر اس سے بات کر رہا تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھنے لگا، دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں یہ دیکھ چکا تھا وہ ڈرائیور بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور وہ بچی کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ بچی کی قمیض کے اندر چلا جاتا، کبھی اس کا ہاتھ بچی کی اسکرٹ کے نیچے گھس جاتا۔ جب بھی ڈرائیور یہ حرکت کر رہا تھا بچی کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات ابھر رہے تھے۔ وہ جلجلاتے ہوئے ڈرائیور کے ہاتھ کو اپنی قمیض سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسی دوران وہ ڈرائیور بچی کو پیار سے چمکتا اس کے گال پر ایک بوسہ دیتا اور پھر اسے بہلا لیتا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ انسان معصوم اور چھوٹی بچی کے ساتھ کس قدر بری حرکت کر رہا ہے۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں گاڑی سے نکلوں، جا کر اس ذلیل انسان کو گریبان سے پکڑ لوں، مگر نہیں، مجھے جوش سے نہیں، مجھے ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا فوراً میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ڈرائیور کی ان حرکات کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کرنے لگا۔ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ ڈرائیور اب بھی بچی کو گود میں لیٹا لیتا اور اس کے چہرے پر بوسے دینے لگتا، تو کبھی وہ اس کی قمیض اور اسکرٹ اٹھا کر بری حرکات کرنے لگتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون تو بہت کھو رہا تھا، مگر میں فوری طور پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معلوم تھا وہ بچی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ گاڑی کافی مہنگی تھی۔ لہٰذا فوری طور پر تو میرے ذہن میں یہی ایک حل آیا کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ میں ویڈیو ریکارڈ کر چکا تھا۔ اتنی دیر میں میرا بیٹا بھی آ گیا اور وہ ڈرائیور بھی شاید کسی دوسرے بچے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا بچہ بھی اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے اس بچی کو بھی ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیا اور وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ میں ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کا انتظار کرنا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد میری بیٹی بھی آ گئی اور ہم لوگ بھی اپنے گھر پہنچ گئے۔ پھر پہنچتے ہی میری بیوی نے میرا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ وہ فوراً پانی کا گلاس بھر لائی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اسے تو اس وقت ٹالنا چاہا اور کہا، ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، اور کہنے لگی، نہیں، آپ کے چہرے سے تو کچھ نہیں لگ رہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ پانی کے 2 گھونٹ بڑھنے کے بعد میں نے کہا، ہاں، بات تو واقعی ایسی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میری بیوی کہنے لگی، تو پھر مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں کچھ آپ کی مدد کر دوں۔ میں نے موبائل نکالا اور ویڈیو چلائی اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ جیسے جیسے میری بیوی وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بھی فک ہوتا جا رہا تھا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور کہنے لگی، یہ جانور اس بچی کے ساتھ کس قدر بری حرکات کر رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ کہتے ہوئے میری بیوی نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے موبائل بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فی الحال تو میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بس ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس دن ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر کافی دیر اس معاملے کو ڈسکس کیا اور پھر ہم دونوں میاں بیوی اس بات پر متفق ہوئے کہ کل ہی مجھے یہ ویڈیو اسکول کے پرنسپل کو دکھانی چاہیے تاکہ وہ اس بارے میں کوئی ایکشن لیں۔ یوں ہی پریشانی میں رات ہو چکی تھی اور مجھے تمام رات نیند نہیں آئی۔ مجھے بے صبری سے اگلے دن کا انتظار تھا، کیونکہ میں بے صبری سے اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا، اور میں مزید ایک دن بھی وہ شیطان نما انسان اس بچی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے۔ لہٰذا اگلے دن ہی بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد میں گھر واپس نہیں آیا، کان کی گھر سے آیا تھا، بلکہ میں پرنسپل کے آفس گیا۔ دعا سلام کے بعد میں نے کہا کہ میں کام کی گھر سے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو چلا کر پرنسپل کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ ویڈیو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس بچی کی شناخت کی، پتہ چلا کہ وہ 1 کلاس کی بچی ہے۔ پرنسپل نے 1 کلاس کی ٹیچر کو اپنے آفس میں بلایا۔ ٹیچر نے بچی کی شناخت کی اور بتایا اس کا نام مائرہ ہے اور وہ شہر کے ایک جانے مانے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے پرنسپل سے درخواست کی آج ہی چھٹی سے قبل یہ بات بچی کے والدین کے علم میں آ جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا مزید وہ شخص اس بچی کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے۔ پرنسپل نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا، ہم خود جلد از جلد شیطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔
میں وہیں بیٹھا تھا۔ پرنسپل نے اسکول کا ریکارڈ نکالا، اس بچی ماہرہ کے والد کا فون نمبر نکالا، ان کو فون کر کے دونوں میاں بیوی کو فوراً اسکول آنے کے لیے کہا۔ پہلے تو والدین نے اپنی مصروفیات کا بتاتے ہوئے کسی اور دن ملنے کے اصرار کیا، مگر پرنسپل نے فوراً سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں آج ہی آپ دونوں میاں بیوی سے ملنا ہے اور ایک بہت ہی اہم معاملے کو ڈسکس کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ آفس پہنچ جائیں۔ میں وہیں بیٹھا رہا کیونکہ پرنسپل نے مجھے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد اس بچی کے ماں باپ آفس میں پہنچ چکے تھے۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی، صاف دکھائی دے ہی رہی تھی۔ ماں باپ نے کرسی سنبھالتے ہی پرنسپل کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھا اور باپ فوراً سے کہنے لگا، کیا بات ہے پرنسپل صاحب، کیا ہمارے بچوں کی کوئی شکایت ہے؟ پرنسپل صاحب نے کہا، بات تو بچوں کی ہے مگر شکایت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ پرنسپل صاحب میرے ہاتھ سے موبائل لیا اور ویڈیو چلا کر موبائل ان دونوں میاں بیوی کے حوالے کر دیا۔ اور دونوں میاں بیوی ویڈیو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے دوران ہی وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کو جان سے مار دوں گی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو اس برے طریقے سے چھونے کی۔ پرنسپل صاحب نے کہا، پہلے تو یہ بتائیں یہ ڈرائیور کون ہے اور آپ اسے کب سے جانتے ہیں؟ بچی کے باپ نے کہا، یہ ہمارا بہت ہی پرانا ڈرائیور ہے، تقریباً 8-10 سال سے یہ ہمارے ہاں کام کر رہا ہے۔ پھر پرنسپل صاحب نے دوسرا سوال پوچھا اور کہنے لگے کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر کے کسی آیا کو نوکرانی کو نہیں بھیجتے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بچیاں ہیں گاڑی میں تو آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیجیں؟ دونوں میاں بیوی پرنسپل کی بات سن کر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد شوہر کہنے لگا، پرنسپل صاحب دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہ شخص ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اس پر بہت بھروسہ تھا، یہ ہمارا بہت ہی پرانا ڈرائیور ہے۔ پرنسپل نے کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو ہمارے پرانے ملازم ہوتے ہیں ہم ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگتے ہیں، مگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ امیر ہیں، یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچوں کو ڈرائیور اسکول سے لے کر آئے اور اسکول چھوڑنے آئے، تو احتیاط کے طور پر آپ کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی ڈرائیور بچوں کو اسکول لینے کے لیے آئے یا چھوڑنے کے لیے آئے تو گھر کے ایک عدد ملازمہ کو بھی بچوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھائیں۔ یہ ساری گفتگو کے دوران اتنا زیادہ وقت گزر چکا تھا کہ اسکول کی چھٹی کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ پولیس کو بلانا چاہیے اور اس ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے، جبکہ بچی کے ماں باپ نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس شخص سے خود دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے چوکیدار سے کہا کہ وہ باہر دیکھے کہ نرسری کلاس کی بچی مائرہ کی گاڑی آ چکی ہے۔ چوکیدار نے دیکھ کر بتایا، جی ہاں ڈرائیور باہر موجود ہے۔ پرنسپل صاحب نے چوکیدار سے کہا، ڈرائیور کو آفس میں بھیجو۔ اندر کیمرے تھے اور کیمرے میں پرنسپل صاحب بچی کے والدین کو یہ سارا منظر دکھا رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے اندر آنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ بانپ چکا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تبھی بچی کا باپ اٹھا اور تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گیا۔ باہر کا منظر ہم اندر آفس میں بیٹھے کیمرے کی سکرین پر دیکھ رہے تھے۔ بچی کے باپ نے باہر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈرائیور کو گریبان سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر آفس لے آیا۔ بچی کے باپ نے بنا کچھ کہے ڈرائیور کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں بھی ساتھ ساتھ اسے کوس رہی تھی، گالیوں سے نواز رہی تھی، پر وہ ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، صاحب جی کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، میری غلطی کیا ہے؟ تبھی بچی کے باپ نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے موبائل لیا اور ویڈیو چلا کر ڈرائیور کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ذلیل انسان، یہ تمہاری غلطی ہے، غلطی نہیں بلکہ گناہ۔ میری چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ تم اس طرح کی بری حرکتیں کر رہے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے ابھی تمہارا گلا دبا دوں یا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ اسی دوران پرنسپل صاحب نے پولیس کو فون کیا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد پولیس بھی آفس میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد یہ تمام واقعات پولیس افسر ان کے گوشت گزار کیا۔ ثبوت کے طور پر نئی ویڈیوز دکھائی گئی اور پولیس افسر اس ڈرائیور کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے۔ بچی کے ماں باپ نے روتے ہوئے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا تو پرنسپل صاحب کہنے لگے، میرا نہیں، ان صاحب کا شکریہ ادا کیجیے، کیونکہ انہوں نے ہی باہر کھڑے ہو کر یہ تمام ویڈیو ریکارڈ کی اور مجھے دکھائی۔ وہ بچی کے باپ نے مجھے گلے لگاتے ہوئے
کہنے لگا شکریہ بھائی، تم نے واقعی ایک باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ایک بیٹی کے باپ کو اس فتنہ سے آگاہ کیا۔ میں نے بھی مسکرا کر انہیں تسلی دی اور کہا میرے بھائی، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بس اس شخص جیسے شیطان بھی ہمارے ارد گرد برستے ہیں۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو وہیں درد محسوس کیا جو میں اپنی بیٹی کے لیے کرتا، اس لیے فوراً میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے اپنے بچے ساتھ لیے اور اپنے گھروں کا رخ کیا۔ اس واقعے کو آج کافی سال گزر چکے ہیں، مگر آج میں جب بچیوں کو یوں ڈرائیور حضرات کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تمام بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔